اردو کے کچھ بڑے اور معتبر افسانہ نگاروں کی فہرست میں ایک نام ذکیہ مرشدی کا بھی ہے۔ ذکیہ مرشدی تقریباً 40 سالوں سے لکھتی آ رہی ہیں اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ انسانی سائیکلوجی، خاص کر نسوانی سائیکلوجی، ویمن سائیکلوجی پر ان کی بڑی اچھی پکڑ ہے۔ آج اسی کڑی میں ایک کہانی ہے ان کی، بکسا۔ آج میں اسی پر ایک اوور ویو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ موقع ملا تو کبھی پوری کہانی بھی سناؤں گا۔ یہ ایک بالکل سادہ سی معمولی سی کہانی ہے۔ ایک لڑکی کی منگنی ہوتی ہے، پھر کسی بنا پر ٹوٹ جاتی ہے، دوسری جگہ اس کی شادی ہوتی ہے۔ شادی کے بعد 3 بچوں کی پیدائش، ان کی پرورش، ان کی تعلیم، ان کی شادی، یہ سارے فرائض وہ بخوبی انجام دیتی ہیں۔ کہیں کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں ملتا، نہ وہ خود کسی سے شکایت کرتی ہیں۔ ایک بھرپور اور بڑی مطمئن اور ایک خوشگوار زندگی جیتی ہیں وہ، لیکن زندگی جیسی بھی ہو ایک دن تو ختم ہوتی ہے۔ یہ کہانی ان کی بیٹی کے زبانی بیان ہوئی ہے کہ اماں کی موت کے بعد سارے بچے اکٹھے ہوتے ہیں اور جو رسومات ہوتی ہیں ان کی ادائیگی کے بعد جب واپسی کا وقت آتا ہے تو ان کی بیٹی بکس نکالتی ہیں، ان کا اماں کا بکس نکالتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اماں ہمیشہ اپنے بکس کو بکسا کہا کرتی تھی۔ انہیں کئی بار ٹوکا گیا، انہیں بتایا گیا کہ اماں یہ بکسا نہیں، یہ بکس ہے، لیکن وہ آخر تک اسے بکسا ہی کہتی رہی۔ بہرحال اب بھاری دل اور بھری نظروں سے جب وہ بکس کھولتی ہیں اور ان میں رکھے ہر سامان کو وہ دیکھتی ہیں، انہیں یاد کرتی ہیں اور وہ آپس میں بطور نشانی انہیں تقسیم کرتی ہیں۔ انہیں میں سے ایک پرانی تصویر نکلتی ہے، یہ اس شخص کی ہوتی ہے جن سے منگنی ہو کر ٹوٹ گئی تھی۔ یہ راز کوئی نہیں جان سکا کہ اتنی بھرپور زندگی جینے کے باوجود وہ اپنی پہلی محبت یا اپنے منگیتر کو آخر تک نہیں بھول سکی۔ کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن 2 باتیں یہاں واضح ہوتی ہیں کہ کیا یہ سچ ہے کہ عورت کبھی اپنی پہلی محبت نہیں بھولتی، یا یہ کہ کوئی نہیں جان سکتا کہ ایک عورت کے دل میں کیا ہے۔ اور ایک چیز اور بھی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ چاہے خود کو جتنی بھی تبدیل کر چکی ہو، لیکن آخر تک وہ 2 چیزیں تبدیل نہیں کر سکی، نہ وہ اپنے منگیتر کو بھول سکی اور نہ ہی اپنے بکسا کو کبھی وہ بکس کہہ سکے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔